واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقالوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں آج کی اس پرفتن دور کے اندر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ کر خالصتاً اس کی رضا کے لیے کچھ وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج یہاں ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دعوتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک دعوت وہ ہوتی ہے جہاں پہ کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں پہ جسم کو غذا فراہم کی جاتی ہے، اور ایک دعوت وہ ہوتی ہے جہاں روح کی غذا کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے جس دعوت کا اہتمام کیا تھا، یہاں روح کی غذا کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ جسم کی غذا کا معاملہ ہو تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ اس دعوت میں شرکت کرتے ہیں اور جسم کو طاقت پہنچاتے ہیں، جسم کو فربا کرتے ہیں، اور روح بیچاری جو مر رہی ہے، سسک رہی ہے، اس کی غذا کی کوئی فکر نہیں۔ ہم ایسی دعوتوں سے کتراتے ہیں جہاں روح کی غذا کا بندوبست اور جسم کی غذا کی نسبت سے جو دعوتیں منعقد کی جاتی ہیں، وہاں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ جملہ معترضہ کے طور پر بات آ گئی، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ آیہ مقدسہ ہے جس میں وحدت کا اصول اور دعوت کا اسلوب بیان کیا گیا ہے۔
وحدت کا اصول اور دعوت کا اسلوب بیان کیا گیا ہے، اور کس کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ ہر خاص و عام کے لیے نہیں، یاد رکھنا یہ وحدت کا اصول ان لوگوں کے لیے ہے جو دعوی اسلام رکھتے ہیں، اور یہ دعوت کا اسلوب بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو دعوی اسلام رکھتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں تسلیم کی جاتی ہے، آؤ اس بات کی طرف، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نمبر 3، اپنے میں سے کسی کو رب نہ کریں۔ 3 باتیں رکھیں اہل کتاب کے سامنے، اور پھر فرمایا کہ اے نبی اگر یہ اس دعوت کو تسلیم نہ کرے، اگر آپ کی بات نہ مانے، تو آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم گواہ رہنا کہ ہم صرف مسلم ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ دوستان محترم، یہ بات ہو رہی تھی یہود اور نصارہ سے۔ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کو کہ اے میرے رسول ان یہود سے بھی ان نصارہ سے بھی کہہ دو کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اور اس مشترک بات کو 3 جملوں میں اللہ جل مجدہ نے بیان فرما دیا۔ یہ ایسی بات تھی جس سے یہود بھی انکار نہیں کر سکتے تھے اور نصارہ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود چونکہ دین سے تو وہ پھر چکے تھے، دین کو چھوڑ چکے تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تو اپنے میں سے کسی کو رب نہیں بنایا، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہ کہنا محض دعوے کی حد تک تھا، ان کے پاس اس کی دلیل کوئی نہیں، یہ کہنے کی دلیل کوئی نہیں تھی، محض دعویٰ تھا ان کے پاس، لہذا انہوں نے نہیں کہا، کہا بھی نہیں اور مانا بھی نہیں۔ دوستان محترم، یہ جو 3 نکات اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ جل مجدہ نے بیان فرمائے، اگر ہم غور کریں تو ان تینوں نکات کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہود و نصارہ سے فرما رہے ہیں کہ آؤ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ یہ ان 3 نکات کا لب لباب ہے۔ اب دوستان محترم، یہود بھی شرک میں مبتلا تھے، نصارہ بھی شرک میں مبتلا تھے،
اس لیے وہ اس بات کا انکار تو نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اقرار بھی نہیں کیا۔ یاد رکھیں، یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ شرک کرنے والا، جسے مشرک کہتے ہیں، آج تک کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ میں شرک کرتا ہوں، کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ میں مشرک ہوں۔ وہ اپنے آپ کو موحد ہی سمجھتا ہے، توحید پرست سمجھتا ہے۔ اور یہ شرک ایسی کیا بلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کو دعوت دے ڈالی کہ اور شرک سے توبہ کر لو، توحید کو اپنا لو۔ یاد رکھیں، شرک شروع سے انسانوں کے لیے بڑا مرغوب اور محبوب رہا ہے۔ انسانوں کی اکثریت ہمیشہ سے شرک میں مبتلا چلی آئی ہے۔ انسان کو یہ شرک بہت مرغوب اور محبوب ہے۔ جس طرح انسان کو اچھا لباس مرغوب اور محبوب ہوتا ہے، اچھی غذا محبوب اور مرغوب ہوتی ہے، اچھی رہائش محبوب اور مرغوب ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو شرک بھی مرغوب اور محبوب ہے۔ اگر میری بات پہ آپ بھائیوں کو اعتبار نہ آ رہا ہو تو قرآن مجید کی طرف رجوع کر کے دیکھ لیں۔ اتنی شدت کے ساتھ شرک کا رد کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اس کے ساتھ اگر توحید کی آیات بھی ملا لیں جو حقیقتاً شرک کا رد ہے، تو بلا شبہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ انسانیت ہمیشہ سے شرک میں مبتلا چلی آ رہی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار کے اندر اپنی قوموں سے یہی دو باتیں آ کر فرمائیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب دوستان محترم، شرک انسان کے لیے کیوں مرغوب ہے، کیوں محبوب ہے؟ یاد رکھیں کہ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور برائی کو مذہب کی زبان میں گناہ کہتے ہیں۔ برائی کو مذہب کی زبان میں گناہ کہتے ہیں، اور ہر گناہ کے اندر ایک مخصوص لذت ہوتی ہے۔ یہ لذت شرک کو انسان کے لیے مرغوب اور محبوب بناتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ شرک اس وجہ سے انسان کو مرغوب اور محبوب ہے کہ اس کے اندر لذت ہے۔ جس طرح اچھا لباس پہننے میں ایک لذت ہے، اچھی غذا کھانے میں ایک لذت ہے، زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے میں ایک لذت ہے، اسی طرح گناہ کے اندر بھی ایک خاص لذت ہوتی ہے۔ وہی لذت انسان کو شرک میں مبتلا کرتی ہے۔ دوستان محترم، وقت چونکہ مختصر ہے، میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ شرک جس کا رد تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا اپنے اپنے ادوار میں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلتا تھا کہ وہ سوسائٹیز، وہ معاشرے، وہ اقوام شرک میں مبتلا ہیں؟
بالفرض کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، چونکہ یہ شرک ہے اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو آ کر شرک سے منع فرماتے تھے، شرک کا رد فرماتے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے۔ دوستان محترم، اگر میں یہ کہوں کہ کسی معاشرے میں اگر تمام لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں لیکن زندگی کے دیگر معاملات ان کے اندر بڑے آسان طریقے سے چل رہے ہوں، معاشرے میں امن بھی ہو، معاشرے میں عدل بھی ہو، ظلم و زیادتی نہ ہو اور دیگر ہر طرح کی قباحتیں نہ ہوں، تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص وہاں یہ دعوت لے کر اٹھے کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پرستش چھوڑ دو، تو کیا وہ معاشرہ سوال نہیں کرے گا کہ جناب اللہ کی عبادت کیا ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تو آپ زیادہ سے زیادہ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بتوں کو نہ پوجا کریں، اللہ کو سجدہ کیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ تو وہ شخص، وہ معاشرہ کہے گا کہ جناب یہ کیا بات ہے، یہ کیسی عبادت ہے، یہ تو ہم پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں۔ عبادت تو بڑا وسیع معنی رکھتی ہے، اور اگر اس وسیع معنی کو دیکھیں تو ہم وہ تمام کام تو کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں امن بھی ہے، عدل بھی ہے، فحاشی اور عریانی بھی نہیں ہے، قتل و غارت گری بھی نہیں ہے، ظلم و ناانصافی بھی نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہاں آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہاں آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ شرک میں مبتلا ہیں، وہاں زیادہ سے زیادہ آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بت پرستی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کی کہ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر کسی معاشرے میں شرک ہوگا تو وہ برائیوں کا اڈا ہوگا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہاں امن ہو، وہاں عدل و انصاف ہو، وہاں فحاشی اور عریانی نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو، نہیں، وہاں ہر برائی ہوگی، کیونکہ وہ معاشرہ شرک میں مبتلا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب جب انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، معاشروں کی حالت بگڑی ہوئی تھی، انسانیت موت کے دروازے پہ کھڑی تھی، انسانیت جہنم کے گڑھے میں گر رہی تھی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہر برائی ان کے اندر گھر کر چکی، ان کے معاشرے برائیوں کے اڈے بن چکے۔ لیکن چونکہ ہمیں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ صرف بت پرستی میں مبتلا ہیں، ایسا نہیں ہے دوستو، ہر برائی ان کے اندر موجود ہے، معاشرے تباہ ہو چکے۔ ہاں، بت پرستی ان سب پر غالب تھی، بت پرستی اس طرح تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ یہی شرک ہے۔
حالانکہ وہ شرک کی ایک شکل تھی جو اس وقت توحید پرستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کے طور پہ موجود تھی۔ پورا شرک نہیں تھا، شرک کی ایک شکل تھی جو اس معاشرے کے اندر موجود تھی اور توحید پرستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک، آپ نے بھی آ کر اپنے معاشرے کے سامنے یہی دعوت رکھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ہر طرح کی برائی موجود تھی، قتل و غارت گری تھی، بد امنی تھی، شراب نوشی عام تھی، بچیوں کو زندہ قتل کر دیتے تھے۔ الغرض معاشرہ تباہ ہو چکا تھا۔ آپ نے آ کر دعوت دی کہ توحید پرست بن جاؤ اور شرک کو چھوڑ دو۔ اب دوستان محترم، شرک وہ تو تمام برائیوں کی جڑ تھا، اور برائیوں کو لوگ اس طرح اپنا چکے تھے، اس کی لذت سے اس طرح محظوظ ہوتے تھے کہ ان برائیوں کو ترک کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے اس بات کی بڑی مخالفت کی اور شرک کو ترک کرنے پہ آمادہ نہ ہوا۔ دوستان محترم، میں جو بات آپ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شرک جس معاشرے کے اندر عام ہوتا ہے، اس کی پہچان کا فقط یہی طریقہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ امن ہے یا بد امنی ہے۔ اگر امن ہے تو وہاں شرک نہیں ہے، اگر عدل و انصاف ہے تو وہاں شرک نہیں ہے، اگر وہاں پہ عصمت اور پاک دامنی ہے، حیا ہے، عفت ہے، تو وہاں شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت گری ہو، ظلم و زیادتی ہو، فحاشی اور عریانی ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ معاشرے کے اندر شرک۔ اسی لیے یہ تمام برائیاں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اگر معاشرے میں توحید ہوتی، اللہ کی بندگی ہوتی، تو معاشرے کے اندر یہ برائیاں نہ ہوتی۔ دوستان محترم، آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور پھر خصوصاً پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس معاشرے کے اندر توحید پرستی والی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ ہمیں ہر طرف برائی ہی برائی نظر آتی ہے، قتل و غارت گری نظر آتی ہے، فحاشی عریانی نظر آتی ہے، معاشی بدحالی نظر آتی ہے، اور عدل و انصاف کا قتل نظر آتا ہے، ظلم اور ناانصافی نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک مسلم معاشرے کی علامات نہیں ہے، یہ توحید پرست معاشرے کی علامات نہیں ہے۔ اب دوستان محترم، جس طرح انبیاء کے ادوار میں ہمیں بت پرستی توحید پرستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نظر آتی ہے، آج بھی ہمیں اس سب سے بڑی رکاوٹ کو دیکھنا ہوگا کہ اس توحید پرستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، تاکہ اس رکاوٹ کو دور کیا جائے، معاشرے کو توحید پرست بنایا جائے،
اللہ کی بندگی والا معاشرہ بنایا جائے تاکہ ہمیں وہ فیوز و برکات میسر آ سکے۔ دوستان محترم، آج ہمارے معاشرے کے اندر تفرقہ اور پارٹی بازی عروج پر ہے۔ تفرقہ اور پارٹی بازی عروج پر ہے۔ یاد رکھیں، تفرقہ اور پارٹی بازی شرک کی ایک شکل ہے، شرک کی ایک شکل ہے، اور توحید پرستی کی شکل کو وحدت کہتے ہیں۔ توحید پرست معاشرہ متحد ہوتا ہے، اس کے اندر اجتماعیت ہوتی ہے، ان کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اخوت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے۔ اور جب معاشرہ توحید پرستی کو چھوڑ دیتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پارٹی پارٹی ہو جاتا ہے، فرقہ فرقہ ہو جاتا ہے، آپس میں اختلافات جنم لیتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور پھر مفاد پرست لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اپنے دھڑے بناتے ہیں، اپنی پارٹیاں بناتے ہیں، اور اپنے ناجائز مفادات حاصل کرتے ہیں۔ اور لوگ چونکہ توحید پرستی کی راہ سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، پھر وہ مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنا بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنا ہے، کسی شخص کے پیچھے نہیں چلنا۔ میں نے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس دعوت پر آنا ہوگا، ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اپنے میں سے کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ یہ تین شکلیں ہیں شرک کی جو اللہ جل مجدہ نے بیان کی، اور آج یہ تیسری شکل جو ہے شرک، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ ہم نے اپنے جیسے لوگوں کو اپنے میں سے رب بنا رکھا ہے، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ان کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں، ان کے لیے تکالیف برداشت کرتے ہیں، ان کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں تک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ ان ارباب کی خاطر، ان جھوٹے خداؤں کی خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں، باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن اگر ہم سب اس شرک کو چھوڑ کر توحید پرست بن جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، سبیل اللہ پر چلنے لگیں، اللہ کے رسول کے پیروکار بن جائیں، اللہ کی جماعت بن جائیں، تو پھر یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ نہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، نہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے۔ ہم سب بھائی بھائی ہوں گے، ہمارے درمیان اخوت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، محبت ہوگی، ہم لڑیں گے نہیں، ہم پھر مساجد میں خودکش حملے نہیں کریں گے، امام بارگاہوں میں بم نہیں چلائیں گے، بے گناہ انسانیت کا قتل نہیں کریں گے۔ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ شرک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ توحید پرست ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ اگر ہم معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کو فلاح عطا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں توحید پرست بننا ہوگا،
وحدت اختیار کرنی ہوگی، ایک جماعت بننا ہوگا، فرقہ واریت کو، پارٹی بازی کو حرام جاننا ہوگا، اس سے کنارہ کش ہونا ہوگا، اللہ اس کے رسول کی جماعت بننا ہوگا، تب جا کر اللہ کی عبادت کا حق ادا ہوگا، تب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچے گی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تب اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور تب یہ بات ثابت ہوگی کہ ہم نے اپنے میں سے کسی کو رب نہیں بنا رکھا۔ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم سے اپنی اطاعت کرائے؟ ہم جیسا ہو کر، ہم جیسا انسان ہم سے اپنی اطاعت کیوں کرائے؟ ہم تو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، سب انسان اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے، لیکن انسان جب شرک کرتا ہے اپنے مقام سے گر جاتا ہے، اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جیسے انسان کی عبادت کیوں کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے۔ ہمیں اس انسان کی بندگی سے نکلنا ہے، کیونکہ ہمارا دین انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے، اسلام کی دعوت انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کی ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن ہے جب تک ہم اس فرقہ واریت سے کنارہ کش نہیں ہو جاتے، اس پارٹی بازی کو ترک نہیں کر دیتے، ہر طرح کی سیاسی اور مذہبی وابستگی کو ترک کرتے صرف مسلم بن جائیں، صرف اللہ کے بندے بن جائیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن جائیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب سے ہم نے اپنے دین کے بہت سارے نام رکھ لیے، ہمارا دین تقسیم ہو گیا۔ ہمارے دین کا نام ہے اسلام، یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے دین کو اسلام کے نام سے نہیں پہچانتے۔ آج ہمارا دین سنیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، آج ہمارا دین شیعیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، آج ہمارا دین دیوبندیت اور بریلویت کے نام سے پکارا جاتا ہے، آج ہمارا دین اہل حدیثیت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ مسلم۔ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے مسلم، لیکن افسوس کہ آج ہم مسلم کے نام سے نہیں پکارے جاتے ہیں، آج ہم بریلوی اور دیوبندی کے نام سے پکارے جاتے ہیں، آج ہم اہل حدیث اور غیر مقلد کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس کی کیا سند ہے؟ یہ نام آپ نے کہاں سے لے لیے؟ یہ دین کے آپ نے اتنے نام کہاں سے رکھ لیے؟ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ یہ اپنے نام آپ نے کہاں سے رکھ لیے؟ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ دوستو، یہ دین کے ساتھ ظلم ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اگر ہم سب اپنے دین کو صرف اسلام کہیں اور اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں تو ہمارے ہزار جھگڑے تو یہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، خود بھی اس بات کو اپنے ذہن میں اپنے قلب میں جگہ دینی ہے، اور اپنے ان تمام کلمہ گو بھائیوں تک اس بات کو پہنچانا ہے کہ بھائیو، ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے، ہمارا دین ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان محبت ہونی چاہیے، تب تم دیندار ہو، تمہارے درمیان اخوت ہونی چاہیے، تب تم دیندار ہو، تمہارے درمیان بھائی چارہ ہونا چاہیے، تمہارے درمیان وحدت ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم محض دین کے دعوے دار ہیں، دیندار نہیں۔ محض دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں، واقعتاً ہم مسلمان نہیں، جب تک کہ ہم دین کے تقاضے پورے نہیں کریں۔ دوستان محترم، ہم جو دعوت لے کر آپ تک پہنچے ہیں وہ ہے امت مسلمہ کی تشکیل نو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جماعت
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1450 سال قبل قائم فرمائی تھی، اور اس جماعت کو تا قیام قیامت قائم رہنا تھا، اس کو چلنا تھا، کیوں؟ وہی حضور کی امت تھی۔ وہ جماعت قائم نہ رہی، مسلمانوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج ہم اس جماعت کو پھر سے بحال اور فعال اور منظم کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی جماعتوں کو چھوڑ دو، اپنے جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی جماعتوں کو چھوڑ دو۔ یہ جتنی جماعتیں اس وقت آپ کو معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہیں، یہ ہم جیسے انسانوں نے بنائی ہیں۔ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی جماعت ہو، خواہ وہ مذہبی ہے خواہ وہ سیاسی ہے، وہ ہم جیسے انسانوں نے بنائی ہے۔ لیکن امت مسلمہ اللہ کے رسول نے بنائی ہے، اللہ کے اذن سے بنائی ہے، مسلمانوں کو اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا رکھنے کے لیے بنائی ہے، اور اس پلیٹ فارم سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بنائی ہے، اس روئے زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے بنائی ہے۔ آج اگر ہم اس روئے زمین پر مغلوب ہیں، محکوم ہیں، بے بس ہیں، تو فقط اس لیے کہ ہم وہ جماعت نہیں ہیں جس جماعت کے ساتھ اللہ نے غلبے کا وعدہ کیا، جس جماعت کے ساتھ اللہ نے سربلندی کا وعدہ کیا ہے۔ ہم وہ جماعت نہیں، آج ہم وہ جماعت بن جائیں، اللہ کی عزت کی قسم، ہم پھر ہوئے زمین پہ غالب آ جائیں، ہم پھر اقوام عالم کی امامت کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمیں اپنے اپنے جتھے مضبوط کرنے کی فکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جماعت کی کوئی فکر نہیں۔ آج ہر روز نئی جماعتیں بن رہی ہیں، نئے فرقے بن رہے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ لوگوں دین پر کیوں ظلم کر رہے ہو، بند کرو اس سیلاب کو اور پھر سے متحد ہو جاؤ، وحدت اختیار کرو۔ دوستو، اس وقت کی کمی ہے، میں اس پہ مزید گفتگو کرتا۔ یہ جماعت سازی ہوتی کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیوں ہم اس کے خلاف ہیں، کیوں ہم ان کو فرقے قرار دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر کسی وقت آپ سے بات ہوگی، اور بہت سی باتیں آپ سے کہنی ہیں، لیکن آج کی اس نشست کا پیغام میں سمجھتا ہوں اگر آپ میں سے ایک شخص میری اس دعوت کو سمجھ گیا، میری نہیں، اللہ اس کے رسول کی دعوت، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ اس کے رسول کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں، ہماری کوئی دعوت نہیں۔ تو اگر آپ میں سے ایک بھائی بھی میری اس دعوت کو سمجھ گیا تو میں سمجھوں گا میرا یہاں آنے کا حق ادا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان باتوں کو اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دیں گے، اور اس معاشرے سے اس فرقہ واریت کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف خود تیار ہوں گے بلکہ ہمارا ساتھ دیں گے، تاکہ ہم مل کر اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ دوستان محترم، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کار نبوت ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں۔ ہم فرقہ وارانہ باتیں کر کے اپنے دھڑے بنا سکتے ہیں، ہم سیاسی باتیں کر کے اپنی جماعتیں بنا سکتے ہیں، لیکن دین کی بات کر کے، حق کی بات کر کے لوگوں کو اس کی طرف بلانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھائی نہ صرف خود اس بات کو تسلیم کریں گے بلکہ ہمارا ساتھ دیں گے، تاکہ ہم مل کر اس برائی کو ختم کریں، اس معاشرے کے اندر سے شرک کو ختم کریں، اس معاشرے کو توحید پرست بنائیں، اللہ کی حاکمیت قائم ہو، اللہ کا نظام قائم ہو، اور ہمیں باطل سے، مغرب سے مستعار لیے ہوئے نظاموں سے نجات ملے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور ہم سب کو کما حق ہو صحیح تصور دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
آج کی گفتگو کے حوالے سے کسی بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہو بلا روک ٹوک بلا جھجک پوچھ سکتے.